ہمیں آج کے دور میں الف انار سے زیادہ الف انسانیت اور الف سے احساس سیکھنے کی ضرورت ہے۔ انسانیت وہ چیز ہے جو دشمن کو بھی سہارا دینے پر مجبور کرتی ہے، اور احساس وہ چیز ہے جس میں غیروں کا دکھ بھی آپ کو اپنا لگتا ہے۔ باپ جیسی حفاظت اور ماں جیسا پیار دنیا میں کہیں کوئی اور نہیں دے سکتا۔ زندگی مسلسل جدوجہد اور جستجو کا نام ہے، کیونکہ اللہ ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ نماز کو محبت سمجھ کر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ اگلی نماز کے لیے خود بلائے گا۔ ہر انسان ایک کتاب ہوتا ہے، بس ہم پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ علم صرف کتابوں سے حاصل کیا جاتا ہے، حالانکہ اس زندگی گزارنے کے اصل اسباب تو ہمیں انسانوں اور ان کے رویوں سے پتہ چلتے ہیں۔ دھوکہ دینا ذہانت نہیں بلکہ اپنی ہی قسمت کے دروازے بند کرنے کی سب سے بڑی حماقت ہے۔ جو لوگ اب سے حسد کرتے ہیں ان کو اب کی خوبیوں کو سب سے زیادہ علم ہوتا ہے۔ جو لوگ اب کی پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں وہ اب کی اچھائیوں سے خوفزدہ ہوتے ہیں، اور جو لوگ اب کو ہارا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں در حقیقت وہ لوگ اب سے جیت نہیں سکتے۔ کچھ دکھ معاف تو کیے جا سکتے ہیں مگر بھلائے نہیں جا سکتے، اور انہیں دینے والا شخص جب بھی سامنے آتا ہے وہ زخم نئے سرے سے محسوس ہونے لگتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ دل سے اتر جانے والوں کو معاف تو کیا جا سکتا ہے مگر اپنایا نہیں جا سکتا۔ دوسروں کے حق پر ڈاکہ ڈالنے والا اپنی تقدیر کے دروازے خود بند کر لیتا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی عزت کا شکر ادا نہ کرنے والا ایک دن ذلت کے در پر دستک دیتا ہے۔ جو شخص دوسروں کو کمتر سمجھتا ہے وہ خود کبھی عظمت نہیں پا سکتا۔ ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو چھوڑ کر جو ہنستا ہے وقت اسے ایسا رلاتا ہے کہ آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں۔ جنہیں آپ اپنی زندگی کا حصہ سمجھتے ہو اکثر وہی لوگ آپ کی زندگی کو ٹکڑوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ ایک شخص کا جوتا چوری ہو گیا، اس نے ایک عالم سے پوچھا، کیا میرے لیے جائز ہے کہ میں کسی اور کا جوتا اٹھا لوں؟ انہوں نے جواب دیا، جب تم پر ظلم ہو گیا تو تم کسی اور پر ظلم مت کرو۔ فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو، اللہ کو یاد کرو گے تو دلوں میں ٹھنڈک آئے گی، ورنہ سلگتے رہو گے، تڑپتے رہو گے۔ تکبر ایسے بے لگام گھوڑے کی سواری ہے جو آپ کو انتہائی ناپسندیدہ جگہ پر لا کر گرا دیتا ہے۔ انسان کا ماضی چاہے کتنے ہی گناہوں سے بھرا ہو اس کا مستقبل ابھی بالکل پاک ہے، کیونکہ رب کریم بندے کی توبہ کو پسند فرماتا ہے۔ ایک مہذب گھر سے اچھا کوئی سکول نہیں ہے اور نیک ماں سے اچھا کوئی استاد نہیں ہے۔ حضور پاک نے فرمایا، نیتوں کی درستگی عبادات کی قبولیت کا باعث ہوتی ہے، عبادتوں کی قبولیت محض عاجز ہونے سے مشروط نہیں ہے بلکہ نیتوں کی بھی پابند ہوتی ہے۔ اگر نیتوں میں ذرا سا بھی کھوٹ ہو تو پھر ساری مشقتیں بیکار جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنی سوچ کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اور ہمارے والدین پر خاص رحم فرما، آمین۔ اپنے اندر برداشت پیدا کریں، معلوم نہیں آپ کو کون کون برداشت کر رہا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے تو لوگوں کے ساتھ نیکی کرو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کبھی دو مخلص لوگوں کو جدا نہیں کرتا، جدا تب کرتا ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک منافق ہو، اللہ کبھی مخلص کو منافق سے نہیں جوڑتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، تمہارے والدین تمہیں بچپن میں شہزادوں کی طرح پالتے ہیں، لہذا تمہارا فرض بنتا ہے کہ ان کے بڑھاپے میں ان کو بادشاہ کی طرح رکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، زندگی کے 3 اصول اپنا لو۔ 1، اس سے ضرور معافی مانگو جیسے تم چاہتے ہو۔ 2، اس سے کبھی بھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہو۔ 3، اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ ایک شخص غصے کا بہت تیز تھا، ایک عالم نے مشورہ دیا جب غصہ آئے تو جنگل جا کر درخت میں کیل ٹھونک دینا۔ اس نے ایسا ہی کیا، آخر ایک دن اس کا غصہ ختم ہو گیا۔ اس نے عالم کو بتایا، عالم نے کہا اب اس درخت سے یہ کیل نکالو۔ آدمی نے کیل نکال لیے لیکن درخت میں سوراخ ہو گئے۔ عالم نے کہا یہ وہ سوراخ ہیں جو تم غصے کی حالت میں لوگوں کے دلوں میں کرتے تھے۔ انسان 2 چیزوں کی وجہ سے کمزور ہو جاتا ہے، ایک موت اور دوسرا رزق سے محرومی کا خوف انسان کو کمزور کر دیتا ہے۔ یہی خوف جاہلوں کے آگے آدمی کو جھکاتا ہے اور یہی بیرونی دشمنوں سے شکست دلواتا ہے۔
یہ خوف دل سے نکال دیجئے اور اپنے قلب اور روح میں یہ بات پیوست کر لیجئے کہ زندگی اور موت بھی خدا کے ہاتھ میں ہے اور رزق دینے والا بھی خدا ہے۔ اس کے بعد دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہ جھکا سکے گی، نہ دبا سکے گی اور نہ خرید سکے گی، پھر کامیابیاں خود آپ کے قدم چومیں گی۔ جیت وہی ہوتی ہے جو اپنے بل بوتے پر حاصل کی جائے، دوسروں کے سہارے پر رہنے والے آخر میں اکثر خر ہی ہوتے ہیں۔ محنت تو بلندیوں پر جانے کے لیے چاہیے، نیچے گرنے کے لیے تو صرف ہاتھ چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ جو اللہ کی خاطر ڈٹا رہتا ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ میری کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، پھر اللہ کی مرضی ہے، چاہے اسباب دے کر کامیاب کرے اور چاہے بغیر اسباب کے کامیاب کرے۔ بے شک اللہ پر توکل کر کے اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے اپنے آپ کو پیش کرو، اس راہ میں اللہ تمہارا مددگار ہوگا۔ کچھ لوگ ہوائی چپل کی طرح ہوتے ہیں، ساتھ تو دیتے ہیں مگر پیچھے سے کیچڑ اچھالتے رہتے ہیں۔ اللہ ہمیں دنیا کے فتنوں سے بھی بچائے اور جہنم کی قید سے بھی بچائے، آمین۔ حرام چیزوں اور حرام کاموں سے ہمیشہ بچتے رہو، ہماری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یاد رکھیں، اب جو کچھ کسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس کو اللہ کی عدالت میں ثابت بھی کرنا پڑے گا، اس لیے سوچ سمجھ کر لکھو اور بولو کہ الزام لگا رہے ہو یا حقیقت بول رہے ہو۔ اچھے لوگوں کی مثال اس موم بتی کی مانند ہے جو خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو روشنی مہیا کرتی ہے۔ اس دن کامیاب ہونے کی کوشش کرو جس دن لوگ ایسے پڑے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے۔ جب ہماری زندگی کا مقصد یہ بن جائے گا کہ اللہ خوش ہو جائے تو پھر جینے میں بھی مزہ آئے گا اور اللہ کا نام لینے میں بھی مزہ آئے گا۔ اگر کسی کے کام آ جاؤ تو اللہ کا شکر ادا کرو، ورنہ ہماری اہلیتوں کا ہمیں خود پتہ ہے۔ لوگ حسد کر کے اپنے سے عیب نکالیں گے اور آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے، لیکن اگر آپ واقعی کامیاب ہیں تو آخر کار آپ کی کامیابی ہی بولے گی اور لوگ آپ کی کامیابی کے آگے بے بس ہوں گے۔ وقت جب فیصلہ کرتا ہے تو گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آج نہیں جیتے تو کل جیتو گے، جیت کی امید نہ چھوڑنا، جس دن امید مر جاتی ہے اس دن زندگی مر جاتی ہے۔ جب رزق تنگ ہونے لگے اور راستے بند محسوس ہوں تو اپنے اعمال پر نظر ڈالیں، شاید اب کسی کا دل دکھی کر بیٹھے ہوں۔ حرام کمائی سے بنایا گیا گھر اینٹوں سے تو بھر جاتا ہے مگر سکون سے خالی رہتا ہے۔ جو اپنی زبان سے دوسروں کو زخمی کرتا ہے، وقت اس کے زخموں پر مرہم لگانے والا بھی چھین لیتا ہے۔ بد دعا وہ تیر ہے جو نظر نہیں آتا مگر نشانے پر جا کر ضرور لگتا ہے۔ کسی کے حق پر ڈاکہ ڈال کر جو خوش ہوتا ہے وہ اس خوشی کی قیمت بربادی کی صورت میں ادا کرتا ہے۔ زندگی میں بعض گناہ اور برے اعمال ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو دربدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ یہاں 4 ایسے اعمال بیان کیے جا رہے ہیں جو مصیبتوں اور مشکلات کا سبب بن سکتے ہیں۔ نمبر 1، نافرمانی اور والدین کی بد دعائیں۔ والدین کی نافرمانی اور ان کا دل دکھی کرنا اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے۔ والدین کی بد دعا انسان کی زندگی میں برکت ختم کر دیتی ہے اور اسے ذلت اور رسوائی میں مبتلا کر سکتی ہے۔ نمبر 2، ناانصافی اور دوسروں کے حقوق غصب کرنا۔ جو شخص دوسروں پر ظلم کرتا ہے، یتیموں کا حق مارتا ہے یا کسی کا مال ناحق کھاتا ہے، وہ کبھی حقیقی کامیابی نہیں پا سکتا۔ اللہ کا قانون ہے کہ ظلم کا بدلہ دنیا میں بھی ملتا ہے اور انسان در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، بددیانتی اور خیانت۔ جھوٹ، دھوکہ دہی اور خیانت کرنے والا شخص وقتی طور پر فائدہ اٹھا سکتا ہے لیکن جلدی ہو اور چاہے دیر سے اس کے برے اعمال اسے ذلیل اور خوار کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ اعتماد کھو دیتے ہیں اور دنیا میں دربدر ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، حرام کمائی اور ناپاک وسائل۔ حرام کمائی، سود، رشوت اور دھوکے سے حاصل کیا گیا مال کبھی برکت نہیں دیتا۔ ایسا مال انسان کو ذہنی سکون سے محروم کر کے پریشانیوں اور مشکلات میں ڈال دیتا ہے اور انسان دنیا میں ہی ذلیل ہو جاتا ہے۔ یہ 4 اعمال انسان کو دربدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان سے بچیں اور اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں۔ سب سے اچھی کہانی اور سب سے بہترین تصویر ہماری اپنی زندگی ہے۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر غور کریں کہ اصلاح کی کتنی گنجائش ہے۔ تمیز اور ضمیر جس انسان میں ہو، اس جیسا خوبصورت انسان دنیا میں کوئی نہیں۔ نرم الفاظ پر خرچ کچھ نہیں ہوتا لیکن ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ صرف 2 لوگ آپ کو سمجھ سکتے ہیں، ایک وہ جو اب جیسے حالات سے گزرا ہو اور دوسرا جسے آپ سے محبت ہو۔ سچ وہ ہتھیار ہے جس سے دشمن بھی قائل ہو جاتا ہے
اور دیانت داری وہ روشنی ہے جو اندھیروں میں بھی راستہ دکھاتی ہے۔ اللہ کبھی صبر ضائع نہیں کرتا، اگر آج آزمائش دی ہے تو کل اس کا بہترین اجر بھی دے گا۔ اس دنیا میں بہت سے لوگ اب سے پیار کرتے ہیں، اب کو اہمیت دیتے ہیں، اس لیے اپنی توجہ ان لوگوں پر ہرگز نہ رکھیں جو اب سے پیار نہیں کرتے۔ تندرست جسم پر سکون دماغ اور خوشیوں بھرا گھر، یہ ایسی چیزیں ہیں جنہیں خریدا نہیں جا سکتا بلکہ ان کو کمانا پڑتا ہے۔ عزت دولت سے نہیں کردار سے بنائی جاتی ہے، کیونکہ دولت تو ہاتھ بدلتی رہتی ہے مگر کردار ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ اللہ کے ساتھ تعلق کی وضاحت نہیں کی جا سکتی، یہ ایک نور ہے اور ہر ایک کے قریب اس کی چاہت اور طلب کے مطابق آتا ہے۔ ہماری بدقسمتی اس وقت عروج پر ہوتی ہے جب ہم اچھے انسانوں کی قدر نہیں کرتے اور اللہ وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور اللہ تمہاری حیثیت دیکھ کر نہیں، نیت دیکھ کر نوازتا ہے، اور تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے اس کی عطا کا، وہ وہاں سے وسیلے بناتا ہے جہاں تمہاری سوچ کا اختتام ہوتا ہے۔ جو تم پر مشکلات کا اضافہ ہو جائے تو استغفار کی مقدار کو بڑھا دو۔ اب کی زندگی میں جو بھی چل رہا ہے اس تک اب کو اللہ تعالیٰ لایا ہے، اب خود نہیں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اب پر مشکلیں بھی ڈالیں اور آسانیاں بھی، تاکہ اب شکر اور صبر دونوں سیکھ جائیں۔ اللہ پر ایمان انسان کو مضبوط بناتا ہے اور غیر اللہ پر اعتقاد انسان کو کمزور کرتا ہے۔ رسول پاک نے فرمایا، آدمی کا مال تو وہ ہے جو اس نے صدقہ کر کے آگے بھیج دیا، اور جو وہ پیچھے چھوڑ گیا وہ تو اس کے ورثہ کا مال ہے۔ رسول پاک نے ارشاد فرمایا، جن لوگوں کی زبانیں اللہ پاک کے ذکر میں مشغول رہتی ہیں وہ ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے۔ رسول پاک نے ارشاد فرمایا، کوئی صدقہ پانی پلانے سے بڑے ثواب والا نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر نسلوں میں سرداری چاہتے ہو تو کھلانے والی سوچ رکھو، کھانے والی سوچ نہ رکھنا ورنہ غلامی عادت بن جائے گی۔ اب جتنے مرضی اچھے ہوں، جو لوگ آپ کو غلط سمجھتے ہیں وہ آپ کو غلط ہی سمجھیں گے، کیونکہ نظر کا آپریشن ہوتا ہے، نظر یہ کا نہیں۔ جس کنویں سے پانی پیتے رہتے ہیں وہ کبھی نہیں سوکھتا، اور اگر لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو وہ بھی سوکھ جاتا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے اور یہ بڑے راز کی بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، زیادہ سوچنے سے بہتر ہے کہ استغفار کیا جائے، زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، کوشش کریں کہ کسی کا مان اعتبار اور یقین نہ ٹوٹنے پائے۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے لیکن دی ہوئی تکلیفوں کے نقش ہمیشہ باقی رہ جاتے ہیں۔ اللہ سے سچی محبت کا اظہار یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق سے محبت کی جائے، اور اللہ کی مخلوق سے محبت کا اظہار یہ ہے کہ اسے اپنے کسی بھی عمل سے تکلیف نہ دی جائے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے، آمین۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ تعالی ہماری ہر دعا، آرزوئیں اور تمنائیں خیر و برکت اور عافیت کے ساتھ پوری فرمائے، دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں عطا فرمائے، اور صحت اور خوشحالی کے ساتھ سلامتی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔